اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، ہم یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ نے ہمارے درس کو خود بھی سننا ہے اور آگے صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، وضو کے فرائض کا درس جاری تھا۔ وضو کے بہت زیادہ فضائل ہیں، برکات ہیں، دنیاوی اخروی فوائد وضو پہ مرتب ہیں اور نماز کے لیے مفتاح کی حیثیت ہے۔ اگر وضو صحیح تو نماز صحیح، وضو صحیح نماز صحیح، وضو نامکمل تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے معزز سامعین کرام، وضو کے بڑے فضائل ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے اور پھر یہ کلمات پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے وضو کی۔ تو معزز سامعین کرام، وضو کے 4 فرائض ہم نے بیان کیے تھے، اس کے ضمن میں ایک دو بڑے اہم مسئلے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کل ایک اہم مسئلہ میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ وضو کے دوران چہرے میں یہ جگہ اکثر و بیشتر جلدی میں یہ خشک رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم جلدی میں چہرہ دھوتے ہیں اور پھر یہ جگہ ہم سے اکثر و بیشتر خشک رہ جاتا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فرائض میں اگر بال کی مقدار بھی جگہ خشک رہ جائے تو پھر وضو نامکمل ہے، اور جب وضو صحیح نہیں ہے تو پھر نماز کہاں سے صحیح ہوگی۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں اور یاد دہانی سے اس جگہ کو دھویا کریں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے وضو میں کہ سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا ہمارے مذہب میں فرض ہے، ربع راس جس کو کہا جاتا ہے، سر کا چوتھائی حصہ۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، عمامے، ٹوپی اور دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ اکثر و بیشتر جب ہم نے عمامہ پہنا ہوتا ہے، پگڑی پہنی ہوتی ہے، ہم نے ٹوپی سر پہ رکھی ہوتی ہے، ہم ہاتھ تر کر لیتے ہیں، تو مسح کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے۔ اب جب ہم تر ہاتھ کو ٹوپی یا پگڑی پہ اول سے رکھیں گے اور اس پہ استعمال کریں گے تو ہم نے تو ٹوپی اور پگڑی پہ مسح کر لیا، ہم نے تو سر پہ مسح نہیں کیا۔ پھر اسی ہاتھ کو ہم استعمال کرتے ہیں سر پہ، تو مسح کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم نے ٹوپی اور پگڑی کو پہلے سے اتارنا ہے اور ڈائریکٹ تر ہاتھ ہم نے سر پہ رکھنا ہے اور مسح ہم نے سر پہ کرنا ہے۔ یہ چیز وضو کے اندر ضروری ہے، یہ چیزیں اہم ہیں، فرائض میں داخل ہیں۔ اگر ایسی چیزیں نامکمل ہوں گی تو فرائض نامکمل ہے، جب فرائض نامکمل ہے وضو نہیں ہے، پھر جب وضو نہیں تو نماز نہیں ہے۔ اور اہم مسئلہ میں نے ایک اور بھی ذکر کیا تھا، پاؤں دھوتے وقت ہم اکثر جلدی کرتے ہیں تو پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اکثر خشک رہ جاتا ہے، اور یہ پھر ذہن نشین کر رہا ہوں، اگر فرض میں بال کی مقدار جگہ بھی خشک رہ جائے تو پھر وہ فرض ادا نہیں، اور جب فرض ادا نہیں تو وضو ادا نہیں، اور جب وضو صحیح نہیں تو پھر نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ تو وضو کی اہمیت ہے، دنیاوی اخروی فوائد اس پہ مرتب ہیں۔ یہ وضو کے متعلق فرض میں ضمنی ضروری 1-2 مسائل تھے، ان کا ذکر ضروری سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے ذکر کر دی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے ساتھ رہیے، وضو کے سنتوں کا ذکر ہم اگلے درس میں کریں گے۔ ہمارے درس کو اپنے ساتھ سیو بھی کیجئے اور اس کو
غور سے سنیں اور آگے دوست احباب کو صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا